بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی زندگی کے چند چمکتے ہوئے ستاروں میں ایک ایسا ستارہ بھی تھا جس کی چمک آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک ایسے صحابی جن کا حسن و جمال فرشتوں کو بھی شرمندہ کر دے، جن کی حیا اور شرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متاثر کر جائے، جن کا مال و دولت اللہ کے راستے میں بے پناہ قربان ہوا اور جن کا دل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک روح پرور سفر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سفر، جہاں ہر واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی روح کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے مدینہ کی ان گلیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نورانی چہرہ اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے۔ مدینہ کی فضاؤں میں آج بھی وہ خوشبو باقی ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں کی موجودگی سے پھیلی تھی، مگر آئیے وقت کے پردے ہٹا کر اس دور میں چلتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہونے والا ہے جو بعد میں اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون بنے گا۔ یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان، قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ کے چشم و چراغ۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام ارواح بن قریظ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب رشتے میں تھیں۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ آپ مکہ کی ان چند شخصیات میں سے تھے جن کی زندگی جوانی سے ہی بے داغ گزری۔ عرب معاشرہ اس وقت شراب، جوا اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہر برائی سے پاک رہا۔ آپ کی شرم و حیا ایسی تھی کہ پورا مکہ آپ کی عفت اور پاک دامنی کی مثال دیتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان ہم میں سب سے زیادہ با حیا اور سب سے زیادہ نرم دل ہیں۔ آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی متاثر ہو جاتا۔ درمیانہ قد، خوبصورت نقش و نگار، گھنی داڑھی اور چہرے پر پرسکون روشنی تھی۔ آپ نرم مزاج، کم گو مگر فیصلہ کن طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں ہی تجارت شروع کر دی تھی۔ اللہ نے آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ مکہ کے چند سب سے مالدار افراد میں آپ کا شمار ہونے لگا، لیکن یہ دولت آپ کے دل کو دنیا کا غلام نہ بنا سکی۔ آپ کا دل ہمیشہ آخرت کا طلبگار رہا۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد آپ کی عادت تھی۔ آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ اکثر اپنا نفع چھوڑ کر سامان کم قیمت پر فروخت کر دیتے تھے تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے جسے سن کر دل لرز جاتا ہے کہ ایک انسان کی پاکیزگی اور حیا اتنی بلند ہو کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے سامنے حیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیٹھتے ادب اور خاموشی کا پیکر بن جاتے، نظریں جھکی رہتی، بات نرمی سے کرتے اور ہمیشہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے۔ آپ کا خاندان بنو امیہ اس وقت قریش میں سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اپنی عزت اور مرتبے کو تکبر یا غرور کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عاجزی، مہربانی اور نرمی کا راستہ اپنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں غنی اور آمین دونوں القابات ملے۔ غنی اپنی دولت کی وجہ سے اور آمین اپنی دیانت داری کی وجہ سے۔ شاید اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نرم دل، با حیا اور سخی نوجوان ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داماد بنیں گے، 2 مرتبہ ہجرت کا شرف پائیں گے
اور امت مسلمہ کے تیسرے خلیفہ بن کر اسلام کو وسعت کے سب سے عظیم دور میں داخل کریں گے۔ یہ تعارف صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ اس چراغ کا ہے جس کی روشنی تاریخ کے صدیوں پر پھیلے گی۔ مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے بنو امیہ میں پیدا ہونے والے نوجوان جن کے چہرے پر نور، دل میں حیا اور مزاج میں نرمی تھی، یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان۔ کاروبار میں کامیاب مگر دل دنیا کا غلام نہیں، ہمیشہ آخرت کے طلبگار۔ شرم و حیا کا یہ عالم کہ فرشتے بھی حیا کریں، اور سخاوت ایسی کہ غریب کو اپنی جیب سے پہلے یاد کریں۔ مکہ کے دوپہر ہے، سورج کی تپش ریت کو جلا رہی ہے، کعبہ کے سائے میں لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں۔ شہر میں ایک نیا چرچا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان اس وقت اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ایک مانوس چہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ کے سب سے معتبر، نیک اور قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرا کر سلام کرتے ہیں اور اندر تشریف لاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں تمہیں ایک ایسی بات سنانے آیا ہوں جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ عثمان کی آنکھوں میں تجسس ہے۔ کہو ابوبکر، کیا خبر ہے؟ ابوبکر کی آواز میں سنجیدگی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے محمد بن عبداللہ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے ان کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کی پاکیزگی بچپن سے جانی ہے، اور ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ عثمان، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ یہ الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بجلی کی طرح اترتے ہیں، وہ سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی جنہیں مکہ میں سب صادق اور آمین کہتے ہیں، وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں: عثمان، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، مال و دولت یہیں رہ جائے گی، لیکن ایمان ہمیشہ جنت دے گا۔ تم اللہ کے اس پیغام کو قبول کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور نہایت نرم لہجے میں فرماتے ہیں: عثمان، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور یہ گواہی دینے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسا سکون اترتا ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ کلمہ پڑھتے ہیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ ختم ہوتا ہے اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے چند خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا دل بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو، جیسے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہو، اور جیسے روح کو وہ روشنی مل گئی ہو جس کی برسوں سے تلاش تھی۔ یہ ایمان کا لمحہ صرف ایک فرد کی زندگی کا موڑ نہیں تھا، بلکہ آنے والے وقتوں میں لاکھوں مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا آغاز تھا۔